بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سے اور آپ کے حضور سے کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں اور اس کا جواب نہ لے لیا جائے۔ یہ حدیث مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اکابر صحابہ میں سے ہیں، مہاجر صحابہ میں سے ہیں، اور بالکل ابتدا میں ایمان لائے تھے، حتیٰ کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں 6 نمبر پر مسلمان ہوا، یعنی آپ سے پہلے صرف 5 لوگ ایمان لائے تھے، یہ 6 ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بالکل نو عمری میں ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد حبشہ کی بھی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی بھی ہجرت فرمائی، اور تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، اور حدیبیہ کے موقع پر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم صحابہ کرام ہیں، خدمت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ ان کے ذمے وضو کے وقت وضو کا پانی اور مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی خدمت تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا ہوتا تھا تو جوتا پہنانا اور پھر جوتا اتارنا، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ آخر عمر تک آپ کے ساتھ رہے، اور اس طرح ساتھ رہے کہ نئے آنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے رہنے والے تھے، جب وہ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ بہت دنوں تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد ہیں، کیونکہ کثرت سے آپ کے گھر میں آپ کا اور آپ کی والدہ کا آنا جانا تھا۔
اس کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ ہی کے گھر کے ہیں، کیونکہ گھر کا جو آدمی ہوتا ہے وہی کثرت سے آتا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے گھر کے فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے 434 صحابی ہوئے ہیں، یعنی 434 صحابی ایسے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ اب ان میں فرق جو ہوتا ہے وہ جب ولدیت جوڑی جاتی ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، باپ کا نام جب جوڑا جاتا ہے تو اس سے فرق ہوتا ہے کہ یہ کون سے عبداللہ ہیں۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں اور بہت ساری دینی کتابوں میں جب صرف عبداللہ آتا ہے، سامنے باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب مطلق عبداللہ ذکر کیا جائے باپ کی طرف نسبت کیے بغیر، تو اس سے عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے قرآن پڑھنا سیکھنا ہو وہ میرے 4 صحابہ سے سیکھے، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت معاذ ابن جبل۔ یہ 4 صحابی ہیں جن سے قرآن پڑھنا اگر سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا۔ یہ قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ ان کے پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو ہم لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کے بعد مشورے سے فارغ ہو کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، تو دیکھا مسجد میں ایک کنارے کوئی صاحب ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے یہ نماز میں قرآن پڑھنے والے، ان کے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور پھر ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ انداز میں لے اور پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح پڑھے جس طرح عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کوفہ والوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، انہیں تعلیم دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور ایک خط لکھا کوفہ والوں کے نام کہ مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہیں ترجیح دیتا ہوں اور انہیں تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ تو فقیہ صحابی ہیں، اس مقام اور مرتبے کے صحابی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سے ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔
میرے دوستو، یہ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، پھر ہر آدمی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق یہ فیصلے کرتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، لہذا غریبی کو دور کرنے کے لیے مجھے خوب محنت کرنی چاہیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی شادی کر دوں۔ اسی طرح ہر شخص اپنی فکر اور سوچ کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایمان والے کی فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایمان والا یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، چند سال اس دنیا میں رہنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، جو یہاں آیا ہے اسے بہرحال جانا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اصل زندگی وہی ہے، وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی ہی حقیقت میں ناکامی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا وہی ناکام ہے۔ تو ایک ایمان والے کی فکر یہ ہوتی ہے، اس کی سوچ اور اس کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی جس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے اسی مسئلے کو حل کرنے میں وہ لگا رہتا ہے۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری توانائیاں اسی مسئلے کو حل کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ایمان والا جب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے تو ہمہ وقت وہ اپنی آخرت کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ میرے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ قبر میں جاؤں گا تو قبر میں مجھ سے کیا کیا سوالات ہوں گے؟ ان سوالات کے جواب کی تیاری مجھے کس طرح کرنی ہے؟ میں قبر سے اٹھا کر جب میدان محشر میں کھڑا کیا جاؤں گا تو اس وقت میرے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کن کن منزلوں سے مجھے گزارا جائے گا، اور وہاں مجھ سے کیا کیا سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کا حل کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ ہمیشہ اس کی فکر پر یہ چیز غالب رہتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو یہاں کے معاملات بھی اسے طے کرنے ہیں، زندگی گزارنی ہے، اسے کمانا ہے، کھانا ہے، اور اپنی اولاد کو کھلانا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ یہ سب کام کرتے ہوئے اس کی فکر یہ رہتی ہے کہ میری آخرت کی زندگی کامیاب کس طرح ہو، اور میں وہاں کے سوالوں کے جوابات کس طرح دے سکوں گا۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ اللہ یہ آزمائش کریں کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے راستے پر چلنے والا ہے۔
موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو جائے کہ وہ اچھے عمل کرنے والا ہے یا برے عمل کرنے والا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں تو دنیا میں کیا طریقہ ہے، امتحان گاہ میں ہی سوال کے پرچے دیے جاتے ہیں، پہلے سے سوال بتائے نہیں جاتے. جب آدمی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد اس کے سامنے سوالیہ پرچہ آتا ہے، پھر اسے کھول کر دیکھتا ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ سوال کیا کیا ہے، اب اسے جواب دینا ہے. لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس امتحان گاہ میں اللہ نے وہ سوالات پہلے ہی بتا دیے کہ قبر میں پہنچو گے تو کیا پوچھا جائے گا، حشر میں آؤ گے میدان محشر میں تو وہاں کیا کیا پوچھا جائے گا. سوالات بتا دیے اور جوابات بھی بتا دیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لیکن وہاں جو جوابات ہوں گے وہ یادداشت کی بنیاد پر نہیں دیے جائیں گے، وہاں جوابات عمل کی بنیاد پر آئیں گے. یعنی ان سوالات پر جس نے عملی جواب اس دنیا میں دیا ہوگا وہی عمل وہاں اس کے سوالوں کا جواب بنیں گے. یہ نہیں کہ یہاں یاد کر لیا کہ اللہ قبر میں اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتے قبر میں پوچھیں گے کہ من ربک، تو یاد کر لیا کہ میں یہ کہہ دوں گا میرا رب اللہ ہے. پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، میں کہہ دوں گا میرا دین اسلام ہے. پوچھیں گے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو دیکھ رہے ہو، تو میں کہہ دوں گا یہ میرے نبی میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس یادداشت کی بنیاد پر جواب وہاں نہیں آئے گا دھیان میں، وہاں جو کچھ ہوگا وہ عمل کی بنیاد پر. اگر اللہ کی مرضیات پر اس دنیا میں چلا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اس نے کیے ہوں گے، تب تو وہ یہ جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اسلام پر دین ہونے کی حیثیت سے اس نے عمل کیا ہوگا، تب کہہ سکے گا دینی الاسلام. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو وہ یہ کہہ سکے گا کہ یہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے سوالات بتائے گئے ہیں کہ یہ سوالات ہونے ہیں، قبر میں یہ سوال ہونا ہے، حشر میں یہ سوال ہونا ہے. وہ سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کون سا ہے؟ بہت سارے سوالات بتا دیے گئے ہیں کہ یہ سوالات کیے جائیں گے. جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے اس موقع پر پڑھی ہے، اس میں 5 سوالوں کا تذکرہ ہے. یہ 5 سوال ہر شخص سے کیے جائیں گے، اور جب تک یہ 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا. انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ زندگی کہاں خرچ کی، زندگی کا استعمال کہاں کیا. علماء کے درمیان ایک بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بندوں پر ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملی وہ ایمان کی دولت. سب سے بڑی نعمت انعام
اور سب سے بڑا انعام ایمان کی نعمت. لیکن علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملی ہے یہ زندگی. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ زندگی نہ ہو تو زندگی کے بغیر ایمان کی دولت بھی نہیں ملے گی. جتنی نعمتیں اللہ کی انسان کے اوپر ہیں وہ اس زندگی ہی میں ملتی ہیں. زندگی نہ ہو یعنی کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو تو جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کو ایمان کی نعمت کہاں ملے گی؟ اس کو کوئی اور نعمت کہاں ملے گی؟ تو ساری نعمتوں کا دار و مدار چونکہ زندگی ہی کے اوپر ہے، اس لیے زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور قیامت کے دن اللہ نے خود فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ کی نعمتوں میں جب سب سے بڑی نعمت بعض علماء کے نزدیک یہ زندگی ہے تو زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے یہ زندگی دی تھی، تو نے زندگی کو کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا، کیا کیا، کہاں استعمال کیا؟ ہماری فرما برداری میں زندگی گزاری یا نافرمانی میں زندگی گزاری؟ ہماری پسندیدہ چیزوں کو اپنا کر زندگی گزاری، ہم کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، یا ہماری ناراضگیوں میں زندگی گزاری، گناہوں میں زندگی گزاری، یا نیک اعمال میں زندگی گزاری؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کہاں کا پائی، کیسے سب کی؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے جن بندوں نے اپنی زندگی کے شب و روز اس طرح گزارے کہ ہمیشہ ان کو یہ فکر لاحق رہی کہ میرا رب راضی کیسے ہوگا، کن اعمال سے وہ راضی ہوگا، کن اعمال سے وہ ناراض ہوگا، تو ان کے لیے جواب دینا آسان ہوگا. اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ زندگی جو مجھے ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ایک دن مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہوگی، پھر وہ جواب کیا دے سکیں گے؟ تو پہلا سوال زندگی کہاں کھپائی. اب زندگی کا جب سوال کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، کیونکہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا بچپن کا، بالغ ہونے سے پہلے کا، تو اس میں تو کوئی شخص مکلف ہے ہی نہیں، اللہ کے کسی حکم کا وہ پابند نہیں ہے. انسان کے اوپر اللہ کے احکامات جو جاری ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے سے جاری ہوتے ہیں. وہاں سے وہ مکلف ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، وہاں سے وہ مکلف ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. جتنے فرائض ہیں وہ بالغ ہونے سے شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے اگرچہ بچوں کو عادت ڈلوائی جاتی ہے، نماز کی عادت پڑ جائے ان کو، اس لیے کہا گیا کہ جب 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اس کو سزا دو. یہ عادت ڈلوائی جاتی ہے تاکہ اسے نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، ورنہ وہ مکلف نہیں ہے. مکلف تو بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے، احکامات بالغ ہونے کے بعد آتے ہیں. تو بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی عمر جو بتائی گئی 15 سال، تو 15 سال سے وہ شروع ہوتا ہے
اور پھر مرتے دم تک. یہ ہے زندگی. اس میں جوانی بھی آ گئی اور بڑھاپا بھی آ گیا. تو عمر کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس سوال میں جوانی کے بارے میں بھی سوال آ گیا اور بڑھاپے کے بارے میں بھی سوال آ گیا کہ جوانی کیسے گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا. لیکن پھر جوانی اور بڑھاپا میں فرق ہے. شباب کا جو دور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. وہی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، وہی طاقت کا زمانہ ہوتا ہے. جوانی ہی میں انسان کی تمام صلاحیتیں پورے شباب پر ہوتی ہیں، پورے ابھار پر ہوتی ہیں. بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے یہ جوانی کا. اس لیے جوانی کے بارے میں پھر الگ سے سوال ہوگا. اگرچہ عمر کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اس میں جوانی بھی آ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا سوال جو ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں گنوایا، جوانی میں کیا کیا. میرے دوستو، یہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہ بڑی قیمت رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک بھی اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور علماء لکھتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں ان میں اکثریت جوانوں کی ہے. اکثریت جوانوں کی، بوڑھے کم ہیں ایمان لانے والے. نوجوان صحابہ، اس لیے کہ آگے انہیں بدر میں بھی لڑنا تھا، احد میں بھی لڑنا تھا، خندق میں بھی لڑنا تھا. تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا تھا. اسلام کی دعوت کو لے کر ملکوں جانا تھا. بادشاہوں تک اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا تھا. ہزاروں میل کا سفر کرنا تھا. یہ ساری محنتیں اور مشقتیں انسان جوانی ہی میں اٹھا سکتا ہے. بوڑھا بیچارہ تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر اپنا وقت گزار لے، وہی اس کے لیے کافی ہے. تو صحابہ کرام کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی. اب دیکھیے یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے تھے، پہنچے نہیں تھے، پہنچنے والے تھے. 13-14 سال کی عمر میں اسلام لائے اور پھر تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ وہ 4 قاری جن سے قرآن پڑھنا سیکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان میں ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بچپن میں ایمان لائے اور 33 سال کی عمر میں وفات پائی. جس وقت وفات ہوئی صرف 33 سال کے تھے اور یمن کا قاضی بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. لیکن مقام اور مرتبہ کیا تھا صحابہ کرام میں ان کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے مسئلے کو سب سے زیادہ جاننے والا میرے صحابہ میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ان معاذ کان امتا
قانتا للہ حنیفا. حضرت معاذ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر رہنے والے تھے. یعنی وہ صفات جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہیں. بالکل نوجوان صاحب، 33 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے، اور انتقال بھی کس شان سے ہوتا ہے. صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوج کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی، جس کو طاعون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے. بہت بڑی تعداد صحابہ کی اس بیماری کا شکار ہو کر شہید ہوئی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک تجربے کار صحابی تھے، انہوں نے سپہ سالار کو یہ مشورہ دیا کہ جس جگہ پر لشکر کا پڑاؤ ہے، یہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. آپ پوری فوج کو حکم دیں کہ یہ پہاڑوں کے اوپر منتشر ہو جائے تو بیماری کا زور ٹوٹ جائے گا. لیکن ان حضرات کو تقدیر پر ایسا ایمان تھا کہ اسے اللہ کے فیصلے کے خلاف سمجھا کہ موت آنی ہے تو یہاں بھی آئے گی، پہاڑ کی چوٹی پر آنی ہے تو وہاں بھی آئے گی. سپہ سالار کی شہادت ہو گئی. ان کی جگہ پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ سپہ سالاری کی خدمت آئی. جب وہ اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا جوان بیٹا اسی بیماری میں مبتلا ہے. اسے تسلی دیتے ہیں. جوان بیٹا بھی شہید ہوا، خود بھی اسی بیماری میں شہید ہوا. اللہ کے فیصلے پر اس طرح راضی رہنے والی یہ حضرات تھے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ روزانہ کتنے گھنٹے موبائل پر اپنی جوانی کے اوقات کو آپ صرف کرتے تھے، کتنے گھنٹے چائے خانے پر بیٹھتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں کتنا وقت گزارتے تھے. یہی وقت ہوتا ہے ساری مصروفیات کا. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جوانی کا دور تو وہ دور ہوتا ہے جس میں ہر چیز نوجوان کو مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. پوری کائنات ہر وقت اس کو مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایسا دور ہوتا ہے. ہم لوگ سہارنپور میں پڑھتے تھے. 1 سال میں نے مظاہر میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، جلالین شریف پڑھاتے تھے. اتنی بڑی درسگاہ تھی جتنی بڑی یہ مسجد ہے، اتنا بڑا ہال تھا، اور درس جو ہوتا تھا وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہوتا تھا. اب صبح کے وقت 2 گھنٹے مسلسل یہ درس ہوتا تھا، 2 گھنٹے. اب اس میں بہت سے بچے جو پیچھے رہتے تھے ان کو نیند آنے لگتی تھی، سونے لگتے تھے. تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دیتے تھے او فلاں، اور جو چونک کے اٹھتا تھا تو صرف ایک شعر پڑھتے تھے، کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی وقت جاگنے کا، یہی نیند کا زمانہ. اور پھر آگے پھر سبق شروع کر دیتے کہ اسی جوانی میں نیند بھی آتی ہے اور یہی کام کرنے کا وقت بھی ہے. اب یہ تو نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے، سو کر جوانی گزار دینی ہے یا کام میں جوانی گزارنی ہے. اور بڑھاپا جب آئے گا
تو وہاں نیند بھی نہیں آتی اور کام بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے. ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. کہاں سے کمایا، یعنی حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، اور اگر حلال طریقے سے بھی کمایا تو کہاں خرچ کیا. یعنی مال کے سلسلے میں اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جس طرح چاہو مال کماؤ، حرام طریقے سے حلال طریقے سے جس طرح چاہو کماؤ. نہیں، کمانے کے سلسلے میں پابند کیا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فریضے کے بعد ایک فریضہ حلال کمائی بھی ہے. یعنی جو فرائض ہیں نماز روزہ، ان کے بعد ایک فریضہ حلال کمائی، لیکن ان کے بعد حلال کمائی فریضہ ہے، ان سے پہلے نہیں. کہ کوئی آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہو کہ میں حلال کما رہا ہوں، لیکن اس حلال کمائی میں مجھ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے، دن بھر میں دکان پر بیٹھوں حلال کماؤں تو روزہ کیسے رکھوں. یہ بھی حلال کما رہا ہوں لیکن روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. یہ حلال کمائی کا جو فریضہ ہے نا، یہ روزہ نماز کے بعد ہے. نماز بہرحال مقدم ہے، روزہ بہرحال مقدم ہے. حلال کمائی کے لیے نہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے، نہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ تراویح کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے. سمجھے؟ تو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ نہیں کہ حلال کما لیا پھر ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جس طرح چاہیں خرچ کریں. جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں خرچ کیا یا اسراف کیا، فضول خرچی کی. فضول خرچی حلال کمائی سے بھی جائز نہیں ہے، اور فضول خرچی تو صرف مال ہی میں نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا. وہ وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زائد کچھ پانی استعمال کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ کیا فضول خرچی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہنے والی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور اس میں بھی ضرورت سے زائد پانی استعمال کر رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے. بھئی پہلے تو حوض ہوتی تھی، حوض پر آدمی پانی لیتا تھا، وضو کرتا تھا، اور اب تو وہ حوض ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب تو نل لگتے ہیں مسجدوں میں، اور وضو کرنے والا کیا کرتا ہے، پہلے آ کے بیٹھتا ہے اور نل کھول دیتا ہے اور بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے، سوچ رہا ہے. وضو بھی کرتا ہے، اس دوران بھی ضرورت سے زائد پانی استعمال ہوتا ہے. تو پانی بھی ضرورت سے زائد استعمال کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور مال اللہ نے دیا ہے. اب اس میں فضول خرچی اللہ پوچھے گا. اور کیا پوچھے گا؟ ایک بہت اہم چیز جو پانچویں ہے کہ جو علم تم کو دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. یہ سوال ہر شخص سے ہوگا، یہ سوال ہر شخص سے ہوگا. کوئی ضروری نہیں کہ جو عالم ہو اسی سے ہو، عالم سے بھی سوال ہوگا، لیکن اس سے جو سوال ہوگا کہ جتنا علم تجھ کو دیا اس پر کتنا عمل. ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے،
نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم تجھ کو ملا تھا، دین کی جتنی معلومات تجھ کو تھی، اس معلومات پر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ہیں. ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری ہم سب کو اس دنیا میں کرنی ہے میرے دوستو. اپنی زندگی ہم نے کہاں گنوائی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم ہم کو حاصل ہے اس علم پر کہاں تک عمل کیا. جب تک یہ 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے، کسی بھی شخص کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.